بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد. میرے محترم سامعین، خداوند عالم اساں ساریاں دا مجلس امام حسین حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال اس مجلس شفیع کو سن زیادہ تو زیادہ دین اسلام حاصل کرن دی، سمجھن دی اور اس کے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس امام حسین عظیم عبادت سندے پہ آئے، شاوری ذکر کر رہے آئے۔ میں بھی یہ عرض کرے ساں کہ مجلس امام حقیقتاً وہ مجلس ہے جس وچ مشن حسین ہوئے، جس مجلس وچ مشن حسین نہیں وہ مجلس حسین نہیں۔ اس مشن نو قائم رکھنا جس مشن واسطے حسین ابن علی سب کچھ لٹوا چھوڑیا، آزادارو یہ ساڈا فریضہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کو زندہ و سلامت رکھے جی۔ امام حسین میدان کربلا دے وچ ہر قسم دا سن درس دیتا۔ شہداء کربلا نو ویکھیا ونجے ہر شہید نے سن درس دیتا۔ اگر عباس دی زندگی نو ویکھیے اور کربلا دے وچ حسین دے نال جڑی عباس نے وفا کیتی، اس وفا نو ویکھیے تے سن درس دے گئے کہ تسی ایک دوسرے نال وفا کرو، اپنے بھائیاں نال وفا کرو۔ آزادارو عزت نفس دی جڑی مثال قائم کیتی شہداء کربلا، عزت نفس حسین ابن علی اور شہداء کربلا جڑی مثال پیش کیتی کہ سب کچھ ہو سکتا مگر ایو جائے یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ گویا کہ ساڑھے واسطے درس چھوڑ گئے کہ دنیا دے وچ جیو جا کوئی ظالم آ جائے، جیو جا کوئی یزیدی آ جائے جی، علم حسین نو بلند رکھنا اور اس کے خلاف خروج کرنا۔ اگر میدان کربلا نو ویکھے ونجے سن نماز با جماعت دا میدان کربلا دے وچ درس ملدا جی۔ مسجد وین کے بندہ نماز پڑھے اور نماز با جماعت پڑھے جی، اس دا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا دے وچ با جماعت نماز پڑھ کے ساڑھے واسطے ثابت کیتا جو میرے منن والے وہ نماز حقیر نہ سمجھائے، جماعت نو بھی حقیر نہ سمجھا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں وہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔
حسین ابن علی ساڈے واسطے درس چھوڑ گئے، شہدائے کربلا سن، ہر قسم درس دے گئے۔ آزادارو تسی بھی آزاداری منا رہے ہو، یہ بڑی عبادت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس آزاداری دے صدقے خدا ساڈے مرحومین دے گناہ معاف فرمائے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ شیعہ آزاداری منا رہے ہیں، شیعہ اپنی امام بارگاہ دے وچ، اپنے ڈیریاں تے، اپنے گھراں دے وچ آزاداری منا رہے ہیں۔ اہل سنت اپنی مساجد دے وچ آزاداری منا رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں۔ جی اج ویکھو ان دناں دے وچ ہر جگہ تے حسین حسین پئی ہوندی تے اے شہادت حسین دا معجزہ۔ جی حقیقت ویکھیے اس دی ساڈا کوئی کمال نہیں، لیکن اسی خدا دی ذات دا شکریہ ادا کرساں کہ میرا مالک تیری ذات دا شکر ہے کہ سن ایو جیا امام عطا فرمائے، سن ایو جیا محمد مصطفیٰ دا امتی پیدا فرمائے کہ اسی ذکر حسین کر کے اپنی زندگی اور آخرت کا ذات تیار کر رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی دی شہادت دا معجزہ۔ آزادارو صرف شیعہ نہیں، صرف اہل سنت نہیں، بلکہ ذکر حسین اور آزاداری یہ غیر مسلم بھی بنے ہوئے رہے۔ جی ذکر حسین، حسین نو خراج عقیدت پیش کرانا لے تو غیر مسلم بھی آنا۔ ہاں حسین چاہتے ہیں کہ میرے نانے دا دین بچ پوے، یزید چاہتا کہ میں مٹا چھوڑا۔ یزید صرف دین نہیں بلکہ حسین نو مٹاونا چاہتا، مشن حسین نو مٹاونا چاہتا، کردار حسینی نو ختم کرنا چاہتا۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کرے ساں کہ وہ حسین ابن علی تو حشر تک پائندہ ہے، مٹانے والے مٹ گئے پر نام تیرا زندہ ہے۔ جی جڑے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی حسین نو مٹائیے، حسین کا نام مٹا چھوڑیے، وہ خود مٹ دے گئے۔ آج اگر اس دنیا دے وچ کتھائیں نہ لیا ویندا حسین ابن علی دا تنال صلوات پڑھی ویندی۔ جی ہاں صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر کسی مقام تے یزید دا نام لیا ویندا تو سارے لوگ یزید دا نام سن کے تے اس تے لعنت کریں دے۔ میرے بھائیو یہ شہادت حسینی دا معجزہ اور زینب تے زہرا دی دعا ہے۔ بہرحال میں ایک دو جملے ہور چارج کراں۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی آیت کی تلاوت کی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس دور دے وچ انسان، ہر انسان پریشان حال ہے، کسی کول کار ہے، کوٹھی ہے، جائیداد ہے، زر زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دل نو اطمینان نہیں، دل نو سکون نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیوں نہیں؟ مالک اور خالق ارشاد فرمائندہ کہ میرا بندہ تیرے دل نو قرار نہیں، تیرے دل نو سکون اور آرام نہیں، آ میں تے نسخہ دسینا، اس نسخے تے عمل کرنا تیرا کام، تیرے دل نو سکون و اطمینان عطا کرنا میرا کام۔ جی مالک کیڑا نسخہ؟ وہ مالک ارشاد فرما رہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ تسی اللہ دا ذکر کرو، جویں جویں اللہ دا ذکر کرے سو اتنا اتنا تواڈے دل نو اطمینان اور سکون حاصل ہو سی۔ آج لوگ کیوں پریشانی دا شکار ہیں؟ اس واسطے کہ ذکر خدا تو دور ہے۔ یہ ذکر خدا سن دسیا، انبیاء علیہ السلام دسیا، حسین ابن علی دسیا، ائمہ طاہرین دسیا کہ ذکر کرنا کس طرح ذکر کرنا۔ یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ دا ذکر خود مالک ارشاد فرمائندہ کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تسی میں یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں توان یاد رکھاں، تواڈا ذکر کراں۔
میریاں دتیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اگر میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرے سو میں نعمتاں دے وچ اضافہ کرے ساں، اور اگر میری دتیاں نعمتاں دا انکار کرے سو تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کر کے جی اللہ دی دتی ہوئی نعمت دا شکر ادا کر کے جی مزید نعمت حاصل کرن دی خواہش کیتی ونجے، مزید نعمات نو حاصل کیتا ونجے۔ میرے بھائیوں، میں بس ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا کہ جنہ لوگاں دے دل ذکر خدا دے نال منور آئیں، جنہ لوگاں دے دلاں دے بھی ذکر خدا ٹھاٹھا مار رہا، وہ صرف اللہ تو ڈردے آئیں، اللہ دے علاوہ کسی اور تو خوف نہ کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم دہنی مختصر یہ تذکرہ چاہ کرانا کہ حضرت ابراہیم جنہ اللہ دا ذکر کیتا نمرود دے دربار وچ کے نمرود آتا کہ کون ہے تیرا رب، کیڑے رب دا ذکر کر رہے ہیں، کس رب نو یاد کر رہے ہیں، کس رب دا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس ویلے حضرت ابراہیم ارشاد فرمائے دین کہ رب جلدی یحیی و یمیت، میرا رب ہوے جڑا موت بھی دے سکدا زندگی بھی دے سکدا، جس سے قبضہ قدرت اس موت و حیات نمرود آتا کہ تو میں بھی کر سکتا، ایک ہم تے ڈوکھ کوئی نہیں ہے تو میں بھی کر سکتا۔ دو قیدی چا منگائے اس جڑے سزائے موت دے حقدار آئیں، ایک نو آزاد کر چھوڑیا، دوسرے نو قتل کر چھوڑیا، آدھا میں اس نو زندگی دے چھوڑی تھی، اس نو موت دے چھوڑی تھی۔ اس ویلے حضرت ابراہیم اگرچہ اس طرح آگ سکتے ہیں کہ جس نے موت دیتی ہے ہون اس نے زندہ کر کے دکھا آگ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ دا نبی یا خدا دے دربار دے پڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرمائے دے کہ میرا رب ہوئے یاتی من المشرق فاتح بہا من المغرب، کہ جیڑا سورج نو مشرق والے پاسوں طلوع کریں دا، جے تو رب دا مغرب والے پاسوں طلوع کر کے دکھا۔ نمرود کے سامنے ایو جے اعلان کرنا، جی اتنے ظالم حاکم کے سامنے ایو جے اعلان کرنا ایک کوئی سوکھا کام نہ، بڑا مشکل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم دا دل مطمئن نہ، ذکر خدا کریں دے ہیں، ذکر خدا دی وجہ تو اطمینان سکون گھبراہٹ نہیں، کھول کے بیان کیتا۔ جب ابراہیم نے ذکر کیتا تو اس ویلے نمرود کوئی جواب نہیں دے سکیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و پریشان رہ گیا، ازادارو سمجھا۔ ہن حق تا اے بندا، توجہ ہے نا جی، انصاف تا اے بندا کہ یہ جواب دیندا، یہ جواب نہ تو تسلیم کر لینا، نہ کوئی جواب دے سکیا تے نہ تسلیم کیتا، ظلم کیتا اور ابراہیم نو زندان تے بھی سڑ چھوڑا۔ یہ حضرت ابراہیم نو قید خانے تے بھی لے گئے، حضرت ابراہیم قید خانے چ موجود ہیں، لیکن قید ہون دے باوجود ابراہیم دے دل دے وچ اطمینان ہے، سکون ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جی سزائے موت دا اعلان ہو گیا، ود اس دی کیفیت دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں۔ بالآخر کہیں مشورہ دیتا کہ اگ تیار کیتی بنے اور اگ دے وچ ابراہیم نو جلا دیتا بنے۔ بالآخر لکڑیاں اکٹھیاں ہوندیاں پیاں، لکڑیاں اکٹھیاں ہو گئیاں، انہاں نو اگ لا دیتی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی زیادہ اگ آئی کہ میلاں دے حساب تک اس دی تپش وہدی آئی۔ جی یہ سارا کچھ ہوندہ پیا کیوں؟ اس بندے واسطے کہ جیڑا اللہ دا ذکر کر رہا۔ ابراہیم وہ کہیں دیں کہ شاید ابراہیم اس تو خوف زدہ ہو بنے اور اپنا عقیدہ چھوڑ کے ساتھ نال شامل ہو بنے، لیکن میرے بھائیو او ابراہیم اللہ دے خلیل کہ جنہ دے دل دے وچ ذکر خدا، جنہ دے ذہن دے وچ توحید ٹھاٹھا مار رہی ہے، راسخ ہو چکی ہے۔ جی وہ ابراہیم ویدیں جویں جویں سزا دا وقت نزدیک آندا، جی اگ دے شعلے ویدے پے، انہیں ذکر خدا دے وچ مزید لذت حاصل کر رہے ہیں، ذکر خدا بلند کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بالآخر مشورہ کریں دے
کہ ہن کیا کریے آگ اتنی گرم ہے، اس دا سیک اور تپش دور دور تک کہ ابراہیم نو کس طرح اس آگ دے وچ جلایا ونے۔ جی شیطان یا کسی شیطانی صفت انسان مشورہ دیتا کہ منجنیق تیار کرو، اور اس منجنیق دے ذریعے ابراہیم نو اس آتش دے وچ جھونکیا ونے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں سب کچھ ہو گیا، تیاریاں ہو گئیاں، منجنیق بھی آ گئی، ابراہیم نو اس وچ بٹھا دیتا گیا۔ جد ابراہیم نو بٹھا کے اس آگ کی طرف روانہ کر رہے، اس ویلے ایک تہلکہ مچ گیا۔ آسمان دے فرشتے وہ بھی آتے ہیں کہ میرا مالک ایک ہی تے تیرا بندہ جڑا تیری اس زمین تے عبادت کرنا والا تے لوگ اس نو بھی جلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ابراہیم اگرچہ منجنیق وچ بیٹھ گئے، ذکر خدا دیاں تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اللہ نو یاد کر رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ میرا اللہ اس ابراہیم نو لوگ جلا رہے ہیں۔ اس ویلے مالک ارشاد فرمائندا کہ ہاں جبرائیل کیا تم یہ آکھنا چاہنا کہ میں ون کے ابراہیم دی کچھ امداد کراں؟ ہاں مالک میرا ارادہ تینجے کہ ابراہیم بچا لگی، ابراہیم دی امداد کراں۔ اس ویلے مالک ارشاد فرمایا وین وقت ابراہیم نو اپنی مدد دی پیشکش کر جی او تیری مدد نو قبول کریں دا۔ ابراہیم دے دل دے وچ ذکر الہیہ، جبرائیل امین آئے، آگ اور ابراہیم دے درمیان اپنے پر بچھائے، آگ دا سیک مٹ ہویا۔ حضرت ابراہیم لذت حاصل کر رہے ہیں ذکر خدا دی، اور ارشاد فرمائے کہ کون ہے جرا میرے اور میرے مالک دے درمیان حائل؟ یہ حضرت جبرائیل عرض کریں دیں کہ جبرائیل کمیں آیا؟ آدین میں آیا تھے اس واسطے کہ توان کیا اللہ کا حاجت ان کیا توان کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے میں مدد کراں؟ اس ویلے ابراہیم ارشاد فرمائے دیں کہ ہاں مدد دی ضرورت ہے مگر تیری مدد دی ضرورت نہیں۔ وہ جس خالق اور مالک دی رضا واسطے جس کا ذکر کرن دی وجہ تو میں آگ دے حوالے کیتا جا رہا، اگر میری ضرورت ہو سو تو میں بچا لے سی، جے ضرورت نہ ہوئی ہو تو میں اس کی رضا تے راضی ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم دا اس حد تک ایمان اور یقین محکم یہ کہ خود مالک اور خالق اس اگر میرے کو کم دی ضرورت ہے، میرے کو مزید کچھ تبلیغ کراونا چاہتا، میرے کو کم لینا چاہتا تو ٹھیک ہے وہ میں بچا لے سی، اور اگر جیڑا کچھ میں کم کر سکتا ہوں تو ہو گیا تو میرا ان ختم ہو گیا، اور مزید ضرورت نہیں تو وقت تو میں موت دیونا چاہتا تو موت تبلیغ آخر ہے دن آمنی وقت تو میں مار چھوڑے تو اس وچ حرج کوئی نہیں، میں رب دی رضا تے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں جس ویلے ابراہیم دے اے الفاظ ادا ہوئے اس ویلے خالق اور مالک نے خود ارشاد فرمایا کہ قولنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے ابراہیم نو جلاون والی آگ میرے حکم دے مطابق تو ٹھنڈی ہوویں اور گلزار بنویں۔ میرے بھائیوں توجہ کریا ایک جملہ پاس ہو، آگ جس وچ اتنے بڑے بڑے انگارے آئیں جی، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہوئی ہیں جی، اس کی ہن اگ تیار آئی، انگاریاں دے وچ حضرت ابراہیم تشریف فرمائے بیٹھے، انگاریاں دے وچ حضرت ابراہیم بیٹھے اللہ دا ذکر کر رہے، تسبیح و تقدیس کر رہے۔ نمرود دی بیٹی آئی جس دا نام لکھے نے رافع، وہ اپنے محل کی چھت تے موجود آئی اور یہ سارا منظر ویدی پئی آئی، اس ویلے بول کے آتی کہ اے ابراہیم کیا یہ آگ دے انگارے نہیں؟ فرمائے دن کی آگ دے انگارے، کیا یہ تین تکلیف نہیں دے رہا؟ کیا تو انسان نہ ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں۔
وقت یہ تین تکلیف کیوں نہیں لے رہے؟ وقت بھی تو اپنے رب دا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گونج گونج کے ارشاد فرمائے دے کہ اے رافا، اے آگے میں انسان ہاں، آگ دا کام میں جلاونا، انسان دا کام میں جلنا، لیکن یاد رکھ اس آگ دے اوپر حکومت اور کنٹرول ہے تو میرے خالق اور مالک دا، تیرے باپ دا کنٹرول نہیں۔ اس تے میرے خالق دی حکومت ہے۔ اگر وہ آگ دے وچوں جلاون دی صلاحیت ختم کر دے وے تو کوئی کر نہیں سکدا، جے صلاحیت پیدا کر دے وے تو کوئی اس نو روک نہیں سکدا۔ میرے بھائیو، ذکر خدا کیتا، ہر مقام تے ذکر کیتا۔ حضرت ابراہیم نے اتنا ذکر کیتا، اتنا ذکر کیتا، حتیٰ کہ جس ویلے ذکر الہی کمال تے پہنچیا، اس ویلے خالق اور مالک نے اپنے، میں سارا واقعہ چھوڑ دیتا، یہ صرف ایک جملہ ہو رکھنا چاہنا۔ جس ویلے ذکر الہی کمال تے پہنچیا، اس ویلے خالق اور مالک نے اپنے اس حبیب نو بھیجیا۔ جی خلیل دے بعد بالآخر وقت دے مطابق جی اللہ دی ذات نے اپنے اس حبیب نو بھیجیا کہ جنہ مکے دے بھی ذکر خدا کیتا، جنہ مدینے ذکر خدا کیتا، جنہ پہاڑاں ذکر خدا کیتا، جنہ غاراں ذکر خدا کیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انچارج کرا، ختم کرا کہ جنہ آسمان اول تے ذکر خدا کیتا، دوسرے آسمان تے ذکر خدا کیتا، تیسرے آسمان تے ذکر خدا کیتا، چوتھے آسمان تے ذکر خدا کیتا، جنہ پنجویں آسمان تے ذکر الہی کیتا، چھویں آسمان تے ذکر الہی کیتا، ستویں آسمان تے ذکر الہی کیتا، اتنا ذکر کیتا۔ میں انچارج کرا کہ سدرۃ المنتہا تے جنہ ذکر کیتا، عرش اولا تے ذکر کیتا، اتنا ذکر کیتا، اتنا ذکر کیتا کہ جس کا ذکر کریندا پیا اس نو آکھنا پیا کہ اے میرے حبیب ورفعنا لک ذکرک، کہ تسا میرا ذکر کیتا۔ یاد رکھو کہ اسا تیرے ذکر نو اتنا بلند کر چھوڑیا کہ جتھے میرا ذکر ہو سی نال تیرا ذکر ہو سی۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب اسا تیرے ذکر نو بلند کر چھوڑیا، جتھے میرا ذکر ہو سی نال تیرا ذکر ہو سی۔ آج اگر کوئی مؤذن دستہ اذان تے آندا اور پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب تک نال اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، میرے بھائیو اس مؤذن دی اذان ثابت نہیں ہوندی۔ جی اذان پوری تاں ہو سی جنال محمد دی رسالت دی گواہی دے سی۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھدا اور تشہد دے وچ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب تک نال محمد دی رسالت دی گواہی نہ دے اس نمازی دی نماز کوئی نہیں۔ یہ مالک نے کتنا بلند کر چھوڑا ہے نام دا ذکر، کیوں؟ صرف اس واسطے کہ انہاں ہستیاں نے اللہ نو یاد رکھیا ہر مقام تے۔ حضرت موسیٰ دا دورہ ہن ختم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ دا دورہ زیادہ تھک پہ ہو تو میں ایک واقعہ چھوڑ دوں، ماشاءاللہ اللہ پاک کو انتظار خیر دے وچ۔ جی یہ تو نبیاں ہیں، نبیاں دی گل ہوندی پئی آئی۔ حضرت موسیٰ دا دورہ عرض کریں دے مالک دی بارگاہ دے وچ کہ میرا مالک، میں نے ایو جے بندہ وکھا جڑا پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ تین محبوب ہوئے، تیرا پیارا ہوئے۔ اللہ دی ذات نے دعا قبول کی تھی اور ارشاد فرمایا، پتہ دسیا کہ فلاں مقام تے ونجو جیڑا پوری کائنات دے وچ ہے، اس ذات وچ میں سب تو پیارا بندہ وہ اتھے موجود ہے، وین کی زیارت کر لو، دیدار کر لو۔ اللہ دا کلیم موسیٰ روانہ ہوئے، جد اس مقام تے پہنچے نویل دین کہ ایک ضعیفہ عورت ہے جس دی بینائی کوئی نہیں، ہتھا پیرا تو معذور ہے اور ذکر خدا کر رہی ہے۔ وین کے ارشاد فرمائے دین السلام علیک یا آمد اللہ، کہ اے کنیز خدا میرا سلام ہوئے۔ اس لئے حضرت نے سلام دیتا
اس ویلو کنیز خدا بول کے آدھی وعلیک السلام یا موسیٰ کلیم اللہ، کہ اے موسیٰ اللہ دا کلیم میرا بھی سلام ہو دے۔ حضرت موسیٰ ارشاد فرمائیں کہ بی بی آج کہیں تا میں نے ویکھیا نہیں، میں پہلی دفعہ تیرے کول آیا، تیری میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آپس وچ گفتگو نہیں ہوئی، تین کیویں پتہ لگ گیا کہ میں موسیٰ آیا کھلوتا ہوں؟ اس ویلے کو بی بی بول کے آدھی کہ او موسیٰ ٹھیک ہے تم اللہ دا نبی ہے، اللہ دا کلیم ہے، یہ میں نے پتہ لگ گیا جس ذات نے تین میرا پتہ دیتا اس ذات نے میں تیرا پتہ دیتا کہ میرا موسیٰ آندہ پیا۔ اس ویلے حضرت موسیٰ ارشاد فرمائے ہیں کہ تم کیویں ذکر خدا کر رہی، تیرے کول نعمت ہے کوئی نہیں، نہ تیرے کول اکھیں دی بینائی تیری کوئی نہیں، ہتھاں پیراں تے تو معذور ہیں، شکر ادا کی تویندا نعمت دے، کوئی نعمت تیرے کول اے کوئی نہیں، بس اللہ دی ذات دا شکر ادا کر رہی کیوں؟ اس ویلو بی بی بول کے آدھی کہ الحمدللہ الذی، سب تعریفہ اور حمد اور شکر ہے اس ذات دا، آتانی قلباً شاکرا، کہ جس ذات نے میں شکر ادا کرانا اللہ دل عطا کیتا، وآتانی بدناً صابرا، جس ذات نے میں صبر کرانا اللہ بدن عطا کیتا، حمد اور شکر ہے اس ذات دا کہ آتانی لساناً ذاکرا، کہ جس نے میں اپنا ذکر کرنا دی زبان عطا کی تھی۔ جی اللہ دا ذکر، جی میں اللہ دا ذکر کیتا انبیاء و مرسلین، ائمہ طاہرین، جی بڑا ذکر کیتا، لیکن بس جس ویلے کربلا لے پاسے توجہ کریے نا تو اس لئے پتہ ہی لگتا کہ جی میں حسین اور انصار حسین نے کربلا دے بھی ذکر خدا جی میں کیتا نا انج بات بور کہیں تو نہیں ہوا جائے۔ نمازی نمازہ پڑھ دیں جی ساڑھے واسطے کوئی مشکل نہیں، جس ویلے وقت ہو گئے جتنے ساڑھی مرضی ہوئی اتنے سی نماز پڑھ سکتے ہیں، ساڑھے واسطے رکاوٹ کوئی نہیں، لیکن جی میں کربلا دوی ذکر خدا کیتا اور نماز پڑھی نہ کربلا نا، جی وہ بڑی اوکھی ہے۔ میں عرض کریں دو نا کہ ہزاراں سجدے کرنا لے لب ویسے ہیں، جڑے لکھاں سجدے کریں دے ہو سین، کروڑاں سجدے کرنا لے بندے موجود ہو سین، لیکن ان سجدہ کرنا جی میں کربلا دوی حسین ابن علی سجدہ کیتا ہے کہیں نہیں کی۔ یہ قرآن مجید دے قاری ہزاراں موجود ہیں، لکھاں موجود ہیں، لیکن جی میں حسین ابن علی نیزے تے سر چڑھ کے تے قرآن سنایا، ان کوئی قاری قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ازادارو جس ویلے امام ایک جملہ مسائب داد کرے سا تبرکان، جس ویلے امام حسین علیہ السلام دا آخری وقت آیا، یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جڑا ساڑی مدد کرے؟ ازادارو اس دور دے وچ آ کے جیڑا بندہ مشن حسین کے مطابق عمل چا کرے دا انہیں سمجھو کہ وہ امام حسین علیہ السلام دی مدد کر رہا۔ امام حسین شہید ہوئے ہیں، شہادت دے بعد حق تا اے بندہ کہ مسلمان جے سدائیں جائیں اپنے آپ اور اسے جنانے دا کلمہ پڑھ جائیں، کم از کم آ کے پرچائیں آ۔ ازادارو پرچامن واسطے نہیں ہے، آئے ضرور ہیں، لیکن اس مقصد واسطے نہیں آئے کہ اس زہرا دیاں دیاں نو پرچائیے، بلکہ کوئی ہو جیاں آوازاں بلند کریں دے آئین کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ازادارو حسین دی بڑی وسیع ملکیت آئی، زہرا دی جاگیر بڑی وسیع آئی، زہرا دی جاگیر دے وچ علی اکبر جائے جوان آئیں، زہرا دی جاگیر دے وچ قاسم جائے جوان آئیں، لیکن مسلمانہ رج رج کے لٹی۔ اسی واسطے ایک شاعر مسکین جڑا بول کیا تھا کہ امت لٹی جان جاگیر زہرا ہائی ڈھل دی ڈیگر تے چٹا ڈی ہا، حالاں دیوں لتھا نا
اجے دیگر دھلی ہو جائی دیو کھلوتا مسلمانہ شام غریباں آ کے لوٹی پائی امت لٹی جان جگیر زہرا آئی ڈھلی دیگر تے چٹا ڈی ہا اور تھوڑی ویت ہائی جو بہنی لٹھا نیزے تے ویرن دا سر نگی ہا ہن بال کچھ دے نجف درستا پیاسے بالاں دا حال ای ہا ہا بھانے خیمیاں کو ویہڑ گدا جی بعض علماء فرمائیں ان کے ایک پاسوں خیمہ نو آگ نہ لائی گئی بلکہ جماعت طرف خیمہ نو آگ لاتی گئی آئے ہر بال کچھ دے نجف درستا پیاسے بالان دا حال ای ہا پیاسے بالان دا حال ای ہا ازادارو آخری جملے دے وچو آدھیں کہ کلمہ گو سارے ویتے رہ گئے یہ پڑھ دے تا کلمہ رسول دا وہ کلمہ کو سارے ویدھے رہ گئے آل نبی تے جو تھیندی رہی ہے ارمان ای ہو جگر کو کھاندہ ہے جو ٹی کو زینب لٹیندی رہی ہے ازادہ رو زہرا دیا دین مسلمان اینج لٹیا جی میں کائنات دے وچ کوئی نہیں خاتون لٹی گئی خود زینب خاتون ارشاد فرمائے دیاں کہ جدہ آئے نا ظالم ساڑھے خیمے دے بیچ لوٹی پاون واسطے لٹن واسطے آئے جی اس ویلے ایک ظالم میں ویکھیا کہ وہ لٹیندہ بھی ودا روندہ بھی ودا میں پوچھیا ظالم لٹیندہ کیوں ہیں وہ آدھا لٹیندہ اس واسطے آن کہ اگر میں نہ لٹیا تو کوئی اور لٹ لے سی ود روندہ کیوں ہیں وہ ظالم آدھا کہ روندہ اس واسطے آن کہ جی میں تسی اجڑے ہو کائنات دے بیچ ہی ہو جیا گھر اجڑے ہو نظر نہیں آدھا ازادارو امام حسین علیہ السلام کے بعد بڑے ظلم ہوئے سادات تھے جی فاطمہ کبرا وہ روایت بیان کریں دیان کہ میں ایک اپنے خیمے دے دروازے تے آکے تے منظر کربلا نو ویکھ رہی ہوں کہ وہ تو ویکھیا اچانک یہ بھی اپنے دل دے وچ خیال کر رہی ہوں کہ ماذا یکون منا بعد ذالک کہ ساڑھے سارے شہید ہو گئے لیکن اللہ جانے ظالم اور ساڑھے نال کیڑا سلوک کرے سے بس ای ہوئی یہ سوچ رہی ہوں تبھی بھی ارشاد فرمائنی کہ میں کیا کہ کچھ گھوڑے سوار آئے اور ایک گھوڑا سوار میری طرف روانہ ہویا میں اس کے خوف دوں دوڑنا شروع کیتا لیکن اس ظالم نے میرا پیچھا کیتا اور میری کمر دویچ نیزہ ماریا میں زمین تے گر گئیاں میری چادر لوٹ کے لیندو گیا وہ بی بی روایت کریں دے کہ کچھ وقت بعد میری پھپھی زینب آئیے میرے تے اور آگے آدھی کہ وہ میری بھی کبرا اٹھو اس ویلے میں پھپھی دوں کے عرض کیتا کہ پھپھی اماں وہ میں کیویں اٹھی ماں میرے سر تے چادر کوئی نہیں اس ویلے زینب آدھی کہ کبرا